میرے غریب کے گھر میں دوپہر کی روٹی کھا لو. بولے میرے پاس وقت نہیں ہے. اور میں واہ واہ, وقت نہیں ہے؟ ہم سے 4 مہینے مانگتے ہو, آپ کے پاس 2 گھنٹے کا وقت نہیں؟ اچھا اچھا. بولے میں کھاتا جاؤں گا. بولے میں بھی 4 مہینے دوں گا. سیدھے سادے ہوتے ہیں, ایر پھر نہیں جانتا جاتی. شہری بہت شانہ ہوتا. ایک تو اپنے آپ کو سادہ بناؤ. کام کرنے والا کیسا بنائے؟ سادہ. ہر جڑ نہ کرے, ڈانٹے ڈپٹے نہیں. بشرا ولا تنفرا, یسرا ولا تعسرا. رغبت دلاؤ, نفرت مت دلاؤ. امت پر آسانی کرو, تنگی مت کرو. اے تو جہنمی ہے, تو جہنم میں جائے گا. یہ کیا جنت کا ٹھیکیدار ہے کیا؟ ہاں, تو ایسا بالکل نہیں. نہیں, اللہ بہت معاف کرنے والا, بڑا غفور رحیم ہے. وہ معاف کرنے کو بہت پسند کرتا ہے. بندہ چل کر آئے تو اس کی رحمت دوڑ کر لپکتی اس کی طرف. موت تک کے جب تک شہرک ملک الموت نہ چھیڑے, جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے قیامت کے دن, اپنی ستاری کا پردہ ڈالیں گے, اس کے کان میں کہیں گے کیوں گڑبڑ کرتا تھا نا نماز میں؟ اللہ میاں کرتا تھا. پھر پوچھیں گے کیوں راستے سے چلتے چلتے تیری نگاہ سے عورتوں کو تاکتا تھا؟ اللہ میاں تاکتا تھا. باغبان کو پوچھیں گے کیوں مرچی پر پانی مارتا تھا نہیں مارتا تھا؟ اللہ میاں مارتا. اور قصے کو پوچھیں گے گوشت پہ پانی ڈالتا تھا کہ نہیں ڈالتا تھا؟ اللہ میاں ڈالتا تھا. اور دودھ والے کو پوچھیں گے کیوں آٹا ڈالتا تھا کہ نہیں تھا دودھ کے اندر؟ پانی ڈالتا تھا کہ نہیں ڈالتا تھا؟ اللہ میاں بالکل ڈالتا تھا. اور روزے دار سے پوچھیں گے کیوں کوکنی دوپہر کے وضو کے ٹائم پر چپکے سے 2 گھونٹ پانی پیتا تھا نہیں پیتا تھا؟ ہاں, کہ اللہ میاں یہ بھی کرتا تھا. اچھا جا, ستاری تیرے عیب پر دیا جا. اللہ کا معاملہ عجیب بندے کے ساتھ, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. یہ تو بکھری ہوئی امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کا کوئی پرسان حال نہیں. ایک جماعت دیہاتوں سے کام کر کے آئی, چلہ پور کر کے آئی. پورا کرنے کے بعد ایک بڑی بستی تھی, وہاں کے مسجد میں ٹھہر گئی. یہاں سے بس ملتی آگے جانے کی, کر جانے کی. ایک بڈھی کو کہا مائی ایسا کر, ایک ہم 2-4 کلو آٹا دے دیتے, ہم کو روٹی پکا کے دے دے, ہم چاول کھاتے کھاتے پریشان ہو گئے. اماں پیسے بھی دیں گے, روٹی بھی دیں گے, سالن بھی دیں گے. بڈھی 4 کلو کی روٹی بنا کے لائی, پیسے دیے, سالن دیا, روٹی دی. بڈھی سب دے کے مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو گئی. امیر صاحب نے کہا مائی کیوں کھڑی ہے؟ ہم نے پیسے سے تیرے کو پہلے دے دیے. کہا بیٹے پیسے مل گئے. روٹی بھی تو نے 2 رکھ لی. کہا بیٹے روٹی بھی رکھ لی. کٹورا بھر کے سالن بھی دے دیا تیرے کو. کہا بیٹے سالن بھی دے دیا. کھڑی کیوں ہے مسجد کے دروازے پر؟ کہنے لگے بیٹے 30 سال کے بعد باہر کے مسلمان کو نگاہیں دیکھ رہی ہیں, ہم نے آج تک باہر کے مسلمانوں کو نہیں دیکھا, کوئی ہمارے پاس آتا ہی نہیں. امت کا یہ حال ہے. سادہ بناؤ, ہاں, امت پر مسلط مت ہو, بزرگ مت بنو, آرڈر مت چلو, ڈانٹ ڈپٹ سے کام مت لو, تیری میری مت کرو, گروپ مت بناؤ. سب مل جل کے ایک ساتھ اللہ کے دین کا کام کرو, اور سنتوں کا اتباع ہر چیز میں. جوتا پہننے سے لے کے سر کی مانگ تک, اور محنت مزدوری سے لے کے تخت پہ بیٹھنے تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امام ہیں. ہم آپ کو دیکھ کر چلیں گے. جہاں تک ہو سکے سنت کی اتباع کی کوشش, اس میں اللہ نے نورانیت رکھی ہے, اور آپ کے طریقے سے ہٹ کر اللہ نے کسی طریقے میں نورانیت نہیں رکھی. سنت کا اتباع. لوگ پوچھتے ہیں کھڑے ہو کر پانی پیے تو نہیں چلتا, الٹے ہاتھ سے پانی پیے تو نہیں چلتا, شیطان بننا چاہو کون روکتا, بنو. ان شیطان لا یاکل بشمالی, یہ الٹے ہاتھ سے کھانے اور پینے والا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے سے کم عمل نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو پسند, ان اللہ یحب التیمن فی کل شیء حتی فی التناول والترجل. اللہ کو ہر چیز سیدھی طرف سے پسند ہے, اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھے ہاتھ سے پینا, سیدھے ہاتھ سے کھانا. اور یہ یہود و نصارہ کتے اور سوروں کی اتباع میں الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے. فیشن ہے آج کا. اچھے اچھوں کو دیکھا الٹے ہاتھ سے پانی پیتا, الٹے ہاتھ سے روٹی کھاتا, منہ میں ڈالتا ہے. نہیں, ہم نے قوم برادری کا دنیا کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. آپ کے طریقے پر ہم پانی پئیں گے,
آپ کے طریقے پر لیٹیں گے، آپ کے طریقے پر تھوکیں گے، آپ کے طریقے پر استنجا کریں گے، آپ کے طریقے پر لباس پہنیں گے، آپ کے طریقے پر گھر میں زندگی گزاریں گے. ہر چیز میں آپ کی اتباع، اس میں نورانیت ہے، جوڑ ہے، محبت ہے. اور آپ کے طریقے کے علاوہ اللہ کو کوئی طریقہ پسند نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہیں کریں گے. جس سے زندگی میل کھائے گی قیامت کی اسی کے ساتھ حشر ہوگا. اس کے لیے سنت کا اتباع معلوم کرو علماء سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ صرف کھانے پینے میں نہیں بلکہ شادی بیاہ میں، غمی میں، لین دین میں، باپ مر جائے تو وراثت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. آپ کا کیا اصول ہے، کیا حکم ہے اس معاملے کے اندر؟ شادی کیسے کرنی چاہیے، غمی کیسے منانا چاہیے، ایک گھر میں خوشی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ خوشی میں ننگا ہو رہا نہیں، بے قابو نہ ہو. اللہ بڑی قدرت و طاقت والے. آج تھوڑی سی تیری چل جائے گی، جب اس کی چلے گی تجھے دال آٹے کا بھاؤ کا پتہ چلے گا. نہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بے قابو نہ ہو. پیسہ ملا شیطان کی طرح شادی کرتا، پنڈال ڈالتا شیطانوں کی طرح. سیدھے سادھے نکاح نہیں ہوتے اس سے. پیسے کی مستی آتی، پیسے کی گرمی آتی ہے. کتنے دن پیسہ ساتھ دے گا؟ قبر میں ساتھ آئے گا کیا پیسہ؟ عذاب آئے گا تو پیسہ روکے گا کیا؟ ہاں، فرشتے کی ایک لات کے وقت بزرگوں دوستو زندگی بھر کا نشہ اتار دے گی پیسے کا اور عہدے کا. بے قابو نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہر چیز میں. لوگ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، بلکہ آپ صحیح بات دنیا کی قوموں کے سامنے کرو وہ بہت پسند کرتے ہیں کہ آج تک ہم کو یہ بات کسی نے نہیں کہی. کہتی قومیں. بعض جماعتوں نے آ کر کارگزاری میں سنایا، کیا کریں ہم کو رائے مشورہ دو. ہم جماعتوں سے مسجدوں میں بات کر کے باہر نکلتے ہیں، دوسری قومیں آ کر کہتی بھائی صاحب جو بات تم نے اندر کہی وہ بات ہم کو بھی تو کہو، ہم بھی تو آخر انسان ہیں، ہمیں کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. ریلوے والوں کا اجتماع ہوا ایک مرتبہ، ہوتا ہر سال. ایک صاحب تھے ریٹائر ہو گئے، انہوں نے اپنی کارگزاری میں سنایا تھا کہ میں اس کا ڈبوں کا انچارج تھا، ریزرویشن ڈبوں کا. میں جاتا تھا گاڑی کے ساتھ، مطلب گاڑی کے میں نے ڈبوں کا چارج لیا. میاں بیوی بچی کو لے کر آئے، لڑکی تھی ان کے ساتھ. کہنے کہ بھائی صاحب دیکھا میری داڑھی اور میرے کو مسلمان سمجھا تو ہمارے 2 کے ریزرویشن ہے، 1 نہیں ہے. آپ اندر تشریف لائیے، گاڑی چھوٹنے کا ٹائم ہے، آپ تشریف رکھیں اپنے سیٹ پر جو ریزرویشن ہے. میں ادھر ادھر دیکھ کر پھر آپ کے لیے کوئی جگہ خالی ہو جائے تو بتلاؤں گا. پورا ڈبہ چیک کیا اور آ کر کہنے کہ بھائی صاحب فلانے نمبر کی سیٹ خالی آپ لے لیں. اس نے 10 روپے کا نوٹ نکال کے دیا. اس زمانے میں برتھ کے 5 روپے تھے اور ریزرویشن کے 8 آنے تھے. انہیں 10 روپے کا نوٹ دیا، انہوں نے 5.5 روپے لیے، 4.5 روپے واپس کیے. میں رکھیے بھائی صاحب رکھیے. کیوں رکھوں؟ کیا ضرورت سے رکھنے کی؟ لو آپ کے پیسے واپس. اب میں خوشی سے دے رہا ہوں. بولے کام کرنے کے بعد دینا خوشی نہیں، یہ تو رشوت ہے. حکومت میرے کو تنخواہ دیتی ہے، میں کہا کو رشوت کھاؤں؟ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر میرا ایمان ہے انہیں رشوت لینے دینے کو منع کیا ہے. میں نے کہا بھائی صاحب میرے پاس بیٹھو، یہاں بیٹھو. کیوں؟ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی، مجھے کچھ بات سمجھاؤ. پھر میں بھائی صاحب میرا کام باقی ہے، میں کام نبٹ کر پھر آپ کے پاس آؤں گا. کب کام سے نبٹ کر گیا اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات پوچھنا شروع کیا. آپ کا فلانا عمل کیسا، فلانا عمل کیسا. اور پوری بات گھنٹوں سننے کے بعد کہنے لگا بھائی صاحب تم پہلے آدمی ہو جس نے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی، ورنہ آج تک میرے دل کا دائیا تھا مسلمان گندے انسان کو کہتے ہیں، غلط انسان کو مسلمان کہتے ہیں. آج تک مجھ کو کسی نے نہیں کہا مسلمان اس کو کہتے ہیں. بھائی صاحب میں فلانی پارٹی کا لیڈر ہوں، میرا یہ نام ہے، اور بمبئی فلانی جگہ میرا آفس ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ وقت نکال کر میرے پاس آئیں، مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتلائیں. یہ امت کتنی بڑی ظالم ہے، خود بھی عمل نہیں کرتی اور دنیا میں قوموں کو زندگی گزارنے کا راستہ بھی نہیں بتلاتی. سنت کا اتباع.
اور بزرگوں ایک چیز اور، لوگوں کو نام رکھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہ فلاں ایسا فلاں ایسا، بالکل نہیں، یکسو رہو ذہنی اعتبار سے، کسی کو نام مت رکھو، اللہ کو پسند نہیں، عیب جوئی مت کرو۔ ہمارے کام کرنے والوں کا کام بالکل نقد سے، اپنے تنقید سے بچاؤ، یکسو ہو جاؤ۔ دنیا بہت سی دنیا بھری پڑی، اچھوں کا بھی میدان بروں کا بھی میدان، ہم اپنا کام دیکھیں، دنیا تو اچھوں کی بھی ہے اور بروں کی بھی ہے، یکسوئی کے ساتھ کام میں لگے رہنا۔ اور ایک چیز اور، عیب لوگوں کے اندر عیب ہے، معصوم انبیاء کی ذات ہے، بے عیب اللہ کی ذات ہے، آدمی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، نقص ہے، عیب ہے، کمزوریاں ہیں، اس کے پیچھے مت پڑو۔ میں تبلیغ کے کام کا تجربہ کہ جو آدمی تبلیغ میں لگنے کے بعد تیری میری پر آتا ہے، عیب جوئی پر آتا ہے، خدا تبلیغ کا کام اس سے نہیں لیتا ہے، جا وہیں جا جس گندے ماحول سے نکل کر کے آیا۔ ہمارے بندے تو گندے ہیں، ان کے ساتھ رہ کر ان کی فکر کرے گا تو تیرے کو بھی نفع ہوگا، اور ان کے عیب کے پیچھے پڑے گا تو ہم باہر کا راستہ دکھائیں گے، جہاں سے آیا وہیں چلا جا۔ آئیے عبداللہ کا اللہ علمہ، کون سا بندہ گنہگار نہیں؟ اگر بتلا دو ہم بہت نیک ہیں، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کوئی مائیکل لال ایسا دعویٰ کرنے والا جو خود گندا اس کو دوسروں کو گندا بولنے کا کیا حق ہے؟ یہ تو امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، محبوب امت ہے، اولاد سے زیادہ چہیتی امت ہے، اس کو قریب کرو، مانوس کرو، عیبوں کو نظر انداز کرو، تیری میری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کسی عیب پر پردہ ڈال دو، اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ کسی کی مصیبت کے موقع پر مدد کرو، اللہ ہماری مدد کرے گا مصیبت کے موقع پر۔ یہ بہت ضروری ہے۔ کام کہاں بگڑتا ہے؟ جب ہم کام چھوڑ کے ایک دوسرے کے پیچھے، عیب جوئی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، گروپ بناتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ غیبتیں ہوتی، پھر برائیاں ہوتی، پھر مارا ماری ہوتی ہے، اور پھر آپس کے ٹکراؤ سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کے برداشت کرو، جھیلو، ہاں پیو، بہت خیر کا راستہ ہے، اللہ جانتا ہے کون کیسا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو نیک مت سمجھو اور نہ نیک بنانے کے چکر میں پڑو، اللہ جانتا کون متقی ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، صالح بنو، مسلم مت بنو، دوسروں کی اصلاح کے چکر میں مت پڑو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، خود اچھے بنو، دوسروں کی اصلاح کے چکر میں مت پڑو، کام میں لگانے کی کوشش کرو، عیب جوئی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہمارے حضرت جی رحمت برکاتم فرماتے ہیں، دیکھو کام تھوڑا ہو تو چلے گا لیکن تیری میری نہیں ہونی چاہیے۔ بزرگوں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہو مجمع کام کرنے والوں کا، یہ آج 1 سال 2 سال میں نہیں بنا، یہ 30 سال کی محنت کے بعد یہ مجمع کھڑا ہوا ہے کام کرنے والا، اور اس کے پیچھے کتنی جان مال لگی تم کو کیا خبر؟ یہ کام کتنے حالات سے گزرا آپ کو کیا خبر؟ کتنا سرمایہ لگا، کتنی زندگیاں لگی، کتنی محنتیں ہوئی، تب جا کر کے یہ عملہ بنا ہے کام کرنے والا، یوں نہیں بنا۔ اور جو اس کے توڑنے پر آئے گا، خدا مرنے سے پہلے اس سے انتقام لے لے گا، یہ پکی بات ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ توڑ پر صحابی بھی آ گئے تو اللہ نے معاف نہیں کیا۔ عیب جوئی توڑ نہیں تو کیا ہے؟ بے عیب اللہ کی ذات ہے، سنبھال کے لے کے چلو۔ یہ ٹوٹی پھوٹی امت کو ہم نے سنبھال لیا، امت ہم بھی ٹوٹی پھوٹ ہونے کے باوجود خدا سنبھال لے گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگوں سے کھوٹے پیسے لیتے تھے اور اچھا مال دیتے تھے، اور کھوٹے پیسے پھینک دیتے تھے۔ وہ اندھیرے میں کھوٹے پیسے نہیں چلاتے تھے، لوگ چلا دیتے تھے، مال اچھا لے جاتے۔ ان کا انتقال ہوا، اللہ نے کہا او بڑے میاں، دنیا میں کھوٹے پیسے لے کے اچھا مال دیتے تھے، آج کھوٹی زندگی قبول کر کے تم کو جنت دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ ہمارے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کر کے آئے ہو۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں، ہمارے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، ہم کسی مسلمان کو حقیر سمجھیں اور کسی مسلمان کو گالی دے اور کسی مسلمان کو برا بھلا کہیں، دعوت کا تو مزاج بالکل نہیں۔ جھیلنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، پینا پڑتا ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم باہر جاتے ہیں جماعتوں میں، ہم کیا کیا کر کے آتے ہیں کہ لوگ جانتے نہیں، معلوم نہیں، لیکن بول کے کیا کریں؟ ٹوٹے گا نہیں۔
نکل جائے گا ہاتھ سے. عیب جوئی سے اپنے آپ کو بچانا, جوڑ کے رہنا, ہمت افزائی کرنا, ساتھیوں کو آگے بڑھانا, استعداد پیدا کرنا, تربیت کرنا. ہم اور آپ کب تک کریں گے؟ نرم گرم ہر ایک کے پیچھے لگا ہے, اور بزرگوں بیماری موت ہر ایک کے پیچھے. ہم اس انداز سے اپنے علاقوں میں کام کریں کہ لوگوں کی ہمت افزائی کر کے آگے بڑھائیں اور ان کی تربیت کریں, اور اپنے آپ کو کام میں محتاج سمجھ کر کے لگائیں. ہم محتاج ہیں, کام ہمارا محتاج نہیں ہے. ہم دنیا سے جائیں, ہزاروں کام کرنے والے ہوں, کام میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آئے, بلکہ ہماری تمہاری موت سے اس دن کا گش بھی کوئی ناغہ نہ کرے. ایسے کام سب سے بڑا قیمتی ہو. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے فلانے بزرگ بہت بڑے اور فلانے آدمی بہت بڑے, فلانے عالم بہت بڑے, لیکن فرماتے تھے اللہ کی قسم اللہ کا دین سب سے بڑا. اللہ کو پسند نہیں, اور ٹوٹا پھوٹا بھی ہو اور اس میں تواضع, انکساری, برداشت, جھیلنا اور سننا اور اپنے لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا اور پینا اور چلتے رہنا, ہنستے رہنا, امت کو جوڑتے رہنا. امید ہے اللہ کی ذات سے کہ خدا نبھا لے گا. تیری میری نہیں کرنا, من مانی نہیں کرنا, گروپ نہیں بنانا. ہم کتنے پرانے بن جائیں, ہم دین جانتے ہیں, اس چکر میں مت پڑنا. ہم محتاج ہیں, اپنی زندگی بنانے کے ارادے سے چل رہے ہیں, اور جب ایمان پر خاتمہ ہو جائے تب مطمئن ہونا. تیری میری نہیں کرنا, مسائل کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا, مناظرہ مباحثہ نہیں کرنا. یہ صفات کام کرنے والوں کے اندر ہو, اجتماعیت ہو قلوب کے اندر, ایک دوسرے کا اکرام, ایک دوسرے کا لحاظ اور ایک دوسرے کی عزت قلب کے اندر ہو. جوڑ توڑ نہیں کرنا, بہت گندی چیز ہے. ساتھیوں کی شکایت بھی نہیں کرنا, شکایت خود کو ننگا کرنا. دیکھو صاف بات, اتنا عرصہ گزرا کام کرتے ہوئے, میں نے کبھی کام کرنے والوں کی شکایت اللہ جانتا ہے نظام الدین میں نہ لکھ کر کی نہ زبانی کی, کسی ساتھی کی نہیں کی, نہ زبانی نہ لکھ کر, جس نے کبھی نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ ارے بھائی ہمارے حضرت ہمارے امیر ہیں, اور ہم نے شکایت کر دی اور حضرت پر اس پر بوجھ آ گیا, وہ ساتھی تباہ ہونے سے نہیں بچ سکتا. ہاں, اللہ کے نزدیک اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہے اور ہماری سیدھی بھی الٹی ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کی بات کا لحاظ کر کے ہماری تمہاری گردن توڑوا دے گا, وہ اپنے نیک بندے کی باتوں کو گرنے نہیں دیتا. کبھی شکایت نہیں. ہاں ایک مرتبہ البتہ ہم لوگ نیا نیا وقت لگا کے آئے, آدمی کو جذبہ تو ہوتا نا کام کرنے کا, اور ہمارے یہاں مشورہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, مہا بھارت کی جنگ ہوتی تھی. وہ بولتا تھا آ جاؤ, تم کو کیا سمجھتا, تم کو کیا سمجھتا. ارے باپ رے, یہ مشورہ اپنے بس کی بات نہیں بابا. کون جھگڑا کرے گا روزانہ, کہ بھائی ہر مشورے میں جھگڑا کون کرے گا. پھر گروپ بنائیں گے, پھر اس کی موافقت, پھر برائی, اپنے بس کی نہیں ہے. کبھی مشورہ دیکھا نہیں تھا, اب مشورہ دے کر لڑائی جھگڑے کا, میں وہ اپنے بس کی بات نہیں. جیسے ایک دیہاتی کو مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھ, بولے حضرت میرے کو نماز نہیں آتی. اچھا میں نماز سکھاؤں گا تیرے کو, آؤں گا تیرے گھر پہ نماز سکھاؤں گا. بولے اچھی بات ہے. بیوی سے کہا مولوی صاحب آئیں گے اپنے گھر میں نماز سکھانے, ذرا گھر صاف ستھرا کر کے رکھ, بیٹھنے کے لیے جگہ اچھی ہو. بیوی نے بیچاری نے ذرا صاف ستھرا کر کے رکھا. امام صاحب تشریف لائے, اس کو بٹھایا, وضو کروایا. بولے میں جو بولوں تو بولنا, میں جو کروں وہ تو کرنا. ٹھیک ہے حضرت, اپنے کو کچھ آتا جاتا نہیں. انہوں نے کہا پڑھ اور بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بولے بول اور پڑھ لا الہ الا اللہ محمد. ارے نالائق, بول مت بول. ارے نالائق, بولے بول مت بول. ابھی امام صاحب کو غصہ آ رہا, ارے کمبخت یہ مت بول وہ مت بول, صرف کلمہ بول. کہلے یہ مت بول وہ مت بول, صرف کلمہ. وہ کیا سمجھا نماز ایسی ہوتی سیکھنی. اس نے کبھی نماز جانی نہیں, کبھی دیکھی نہیں, سیکھی نہیں. آخر بات جب زیادہ بڑی تو امام صاحب کو آیا غصہ, ایک تھپڑ مارا دیہاتی. وہ سمجھا یہ بھی نماز کا ایک حصہ ہے. اس نے امام صاحب کو دیا رپاٹا زور کا.
امام صاحب کی دیہاتی کی پکڑا پکڑی. امام صاحب کو رگیدا دیہاتی نے وہاں تک, امام صاحب نے رگیدا اس کو یہاں سے. اب عورت کھڑی بھی دیکھ رہی ہے, ان کا اللہ اتنی لمبی نماز. میرے کو کیا معلوم تھی, میں اور گھر کو صاف کر کے رکھی ہوتی. ابھی مشورہ دیکھا نہیں, اور ان کے لڑائی جھگڑا دیکھ کر گھبراہٹ ہونے لگ گئی. میں نے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نام نہیں لکھا, حضرت یہاں مشورہ ایسا ہوتا ہے, ہم نے کیا کرنا, کرنا کام یا نہیں کرنا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عمر صاحب کو اور فریدی صاحب کو دو کو بھیجا, تم ممبئی جا رہے ہو, ایک دن پونا چلے جاؤ. بس وہ ایک چیز مجھے آج سے 35 سال پہلے کی یاد ہے, نام نہیں لکھا, شکایت نہیں. اور شکایت جب سننے میں آتی تو میرے کو ڈر بھی لگتا ہے. اور بزرگوں یقین مانو اللہ کی قسم, کسی کی شکایت سن کے طبیعت کو اچھا نہیں لگتا. یہ بھی یاد ہے, امت ہے, گری پڑی امت ہے. اپنے کو کیسے لوگ ملے, غوث قطب ابدال, ارے کہاں سے امت آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کو سمیٹ کے لے کر کے چلنا. یہ ٹوٹی پوٹی امت کو سمیٹ لے گا, ممکن اللہ اس کی برکت سے اس کا بیڑا پار کر دے. اپنی ضرورت سمجھو اسے. اس لیے جڑ کر قلوب کی اجتماعیت کے ساتھ, اور قلوب کی اجتماعیت میں بزرگوں دوستوں دعاؤں کو بڑا دخل ہے. اللہ سے مانگتے رہ کر, اللہ ہم دل کے مالک, ہم ارادوں کے مالک نہیں, بلکہ تو دلوں کا مالک ہے. ہم کام کرنے والوں کی دلوں کو ایک کرتے ہیں. یہ بیٹھنا یہ جوڑ نہیں, دلوں کا جوڑ ہے. دو باتوں دو ٹوک کہو چلے گا, پیچھے برائی مت کرنا. اور کسی ساتھی کو اپنے سے کم مت سمجھنا, ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھو. آپ کو کیا معلوم, اپنے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں نا ساتھی, پکانے والے, جھاڑو مارنے والے, خدمت کرنے والے, یہ بھی بے قیمت نہیں ہے. خدا کی قسم ہم کو کیا پتا, اللہ اس کی دعاؤں کی برکت سے کام چلا رہا ہوں. ہمارے بولنے والوں کی برکت سے کام نہیں چلتا. نہ جانے اللہ کس کی قربانی, کس کی دعاؤں اور کسی آنسوؤں پر یہ گاڑی چلاتا ہوں. اتنی لمبی چوڑی گاڑی دوڑتی ہے, ٹائر دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور بجلی چلتی ہوئی نظر آتی ہے. اندر جو پیٹرول اور ڈیزل جلتا ہے اس کو کوئی بھی نہیں دیکھتا. بزرگوں کیسے وہ اللہ کے بندے پستے ہیں اور روتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, ہم کو تم کو کیا خبر. ایک جماعت کی نصرت کے لیے میں گیا, میں نے کہا امیر صاحب بات تم ہی کرو, میں تو آیا ہوں ایک دن آپ کی نصرت کے لیے. امیر صاحب نے کھڑے ہو کر بات چیت کی, لیکن بات میں ذرا کمزوری تھی. بات ختم ہوئی اور دعا وغیرہ ہوئی. میں نے کہا امیر صاحب ایسا مردار کی طرح بات کر رہے تھے, زور سے بات کرتے. کہنے لگے مولوی صاحب 3 دن سے کھانے کو ہماری جماعت کو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو کیا معلوم کون کیسا پستا ہے, خالی آپ کو یہ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. نہیں, ان کے پیچھے قربانی کتنی ہوتی, محنتیں کتنی ہوتی, برداشت کتنی ہوتی, کیا کیا جھیل کے آیا آپ کو کیا خبر, کیا کیا قربان کر کے آیا آپ کو کیا خبر, کتنوں کی سن کے آیا, ماں کی الگ, باپ کی الگ, بیوی کی الگ, محلے والوں کی الگ, پھر تمہاری کام کرنے والوں کی الگ. تو ہم نے خودکشی کا راستہ اس کے لیے کھول دیا. ہم اس وقت ازائی کا ذریعہ نہ بنے. ارے سب سے کٹ کر ہمارے پاس آیا, ہم اس کو سمیٹ کے لے کر چلیں اور سمجھے میرے ماں باپ یہ ہیں وہ نہیں. اس انداز سے پیش آؤ. اپنی اولاد پر کام کرنے والوں کو ترجیح دو, اپنی اولاد پر. ہماری اولاد کچھ نہیں, یہ کام کرنے والے سب کچھ ہیں. یہ اپنی بیساکھیاں ہیں, ان کے بل پوتے پر کام چلتا ہے. یہ نہ رہو تو میں کسی کے بل پوتے پر کام کروں گا. ان کا اکرام باہر والوں سے زیادہ کرو, ان کی عزت باہر والوں سے زیادہ کرو. اور ان کے لیے دعا بھی مانگتے رہو کہ اللہ مسئلہ ہے, جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں, بیماری ہے, معذور ہے, قرضہ ہے, مقدمہ ہے, یہ سارے مسائل اے اللہ کوئی راستہ نکال دے اس کے لیے. مانگنے میں تمہارا ہمارا کیا بگڑتا ہے, اور مانگنے کو اللہ پسند کرتے ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے جب دوسروں کے لیے مانگتا ہے 5 فرشتہ بیٹھ کر کے کہتا ہے ایک دوسروں کے لیے مانگ رہا, اللہ اس کے حق میں پہلے قبول فرما. یہ اللہ کو پسند ہے. اور ایک دوسرے کا اکرام کرو. کبھی جاتے جاتے سلام کرنے میں کیا بگڑتا ہے, بھائی صاحب سلام علیکم, عبداللہ بھائی سلام علیکم, عبدالرحمان بھائی سلام علیکم. کیوں کیا بات ہے, 2 دن سے مسجد میں نظر نہیں آ رہے, اگر طبیعت ٹھیک نہیں تھی یا کام سے چلا گیا تھا. ساتھی کا پتہ تو چلے گا.
کبھی گھر میں کوئی چیز پکاتے ہو، کبھی اپنے ساتھی کو ڈبہ بھر کے کوئی چیز دی، کبھی ساتھی کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ لے کر بیٹھے؟ بتلاؤ کیسی امت جڑے گی آ کر؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بننے کے بعد کچھ لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی، نماز پڑھ کے جاتے فجر کی، کہ السلام علیکم بھائی خالد، السلام علیکم، کہ وعلیکم السلام، کیوں بار بار آتے ہو میرے گھر پر؟ میں تم کو امیر مان لوں؟ اور میں نہیں امیر مت مانو، بلکہ میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں کی جماعت سے الگ مت رہو، من شذ شذ فی النار، جو امت کی جماعت سے ہٹ گیا وہ جہنم میں چلا گیا۔ 6 مہینے کے بعد بیعت کی، لیکن چھوڑا نہیں سیدنا ابوبکر صدیق، برابر آتے جاتے رہے، ان کی کڑوی کسیری باتوں کو برداشت کرتے رہے، آتے جاتے ساتھیوں کی فکر، ملاقاتیں۔ اور ایک ساتھی نے واقعی، ابھی تو میری مجبوری ہے چلنا پھرنا مجھ سے ہوتا نہیں، ورنہ میں جب تک پونا میں رہتا تو لوگوں سے ملاقات کرنے ضرور جاتا انفرادی طور پر، بھائی صاحب کیسے ہو، کیسے مزاج ہے۔ کوئی ضرور نہیں کہ ہمیشہ تشکیل کے لیے چلے جاؤ۔ ایک آدمی سے ملاقات کے لیے گئے تو وہ کہنے لگا آئیے آئیے، بیٹھی، چائے وائے پلائی، بات چلی اس کے، کہنے لگے ٹھیک ہے تقاضا آپ لے کر کے آئے، میں سوچوں گا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچو آپ کہ آپ کو ضرورت پڑتی تو چلے آتے ہو، کبھی ہماری خبرگیری کرنے بھی آتے ہو کہ ہم کس حال میں ہیں، کبھی آئے ہمارے پاس، کبھی بیٹھ کے ہمارا حال معلوم کیا آپ نے؟ میں نے کہا بھائی غلطی قصور تو ہے، آج ہم تبلیغ کے بیان کو، مشورے کو کام سمجھنے لگ گئے، ہم اس کو کام نہیں سمجھتے۔ بزرگوں ساتھی نہیں ہوں گے تو کام کس پر کرو گے، کس کے بل پوتے پر کرو گے؟ جوڑ آپس کا بہت قیمتی چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ ہوگا جہنم کا، فرشتے کہیں گے اللہ نیکی کا دفتر بہت بھرا پڑا ہے، اللہ فرمائے ڈالو جہنم میں۔ اس کی زبان سے ایسا جملہ نکلا تھا، ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپس میں ٹکرا گئی تھی، یہ بول سب پر بھاری ہے، ڈال دو جہنم میں۔ ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ ہوگا جنت کا، فرشتے کہیں گے اللہ اس کی نیکی کا دفتر بہت ہلکا ہے، فرمایا اس کی زبان سے ایسا جملہ نکلا تھا، ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپس میں جڑ گئی تھی، یہ نیکی سب پر بھاری ہے، ڈال دو جنت میں۔ ایک بات، ایک آپ گروپ نہیں بنانا، امیر اپنا چاہے کیسا ہی کرے مزاج کا ہو، بزرگوں اس سے ٹوٹنا نہیں، اس سے جڑنا، اس کی کڑوی کسری بات کو برداشت کرنا۔ ہمارے امیر صاحب سے اللہ ان کی مغفرت کرے، افریقہ کے سفر کے بعد مزاج تیکھا ہو گیا تھا، بہت تیکھا۔ ہم مشورے میں بیٹھتے تو بعض مرتبہ بہت بگڑتے، ناراض ہوتے، کوئی ایسی بات کہتے تکلیف ہوتی، میں نے کہا نہیں بھائی انہیں برداشت کرو، یہ برداشت کرنے کا وقت ہے، خاموش رہتے، کچھ نہیں کہتے، جھیلتے ان کی۔ اپنے امیر کی سخت مزاج ہے نا، جھیلو۔ اپنے باپ اگر سخت مزاج کا ہو تو باپ کو گالی دے کے گھر سے بھگا دیتا، اس کے خلاف محاذ بناتا، گروپ بناتا، باپ کی کڑوی کسیری بات کو برداشت کرتا، اپنے امیر کی کڑوی کسیری کو برداشت کرو، لیکن جڑے رہو، کٹنے اور کاٹنے کی بات مت کرنا، گروپ کی بات نہیں کرنا۔ کس کا گروپ؟ بولے بنڈو لال کا۔ کس کا گروپ؟ بولے کھنڈو لال کا۔ ہاں، توڑ پر مت آؤ، توڑ پر آؤ گے خدا مرنے سے پہلے بدلہ لے لے گا۔ اللہ کو پسند نہیں توڑ، اللہ کو جوڑ پسند، اور اپنی فکروں کو مرنے نہیں دینا۔ بے فکری موت ہے مبلغ اور دائی کی، اور فکر زندگی ہے اس کی۔ اور اللہ علم اور صلاحیت اور مال کو سامنے رکھ کر کام نہیں لے گا، بلکہ اندر کی فکروں کو سامنے رکھ کر اللہ کام لے گا۔ ہمارے یہاں پھیٹے جلدی آ رہے، کرتے پاجامے جلدی آ رہے، دل کی کڑھن نہیں آ رہی بزرگوں دوست، دل کی بے چینی نہیں آ رہی۔ جو اصل چیز ہے، اے اللہ اس امت کا کیا، میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں، کس کو سمجھاؤں، یعنی اندر کی بے چینی اس کو سامنے رکھ کر خدا کام لے گا۔ اتنا بڑا کام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لیا، اندر کی کڑھن پر۔ انبیاء کے خاص صفات میں سے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ایمان نہ لائے آپ اپنا گلا گھونٹ لو گے، اتنا کیوں بے چین ہوتے ہیں؟ اندر کی کڑھن و بے چین، یہ اصل کام کی جان ہے۔ آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، مقام صدیقیت اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، نبوت کے بعد کا مقام ہے، کیا نیکی ہے آپ کی؟ فرمایا ایک نیکی ہے میرا دل دین کی فکروں میں جلتا ہے، اللہ نے اس کی برکت سے مجھے مقام صدیقیت عطا فرمایا۔ کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بیٹی آپ کو اللہ نے خاتون جنت بنایا، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کی وجہ سے؟ فرمانے لگی نہیں، میں اپنے شوہر کا دین کے کام میں ساتھ دیتی ہوں، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنایا۔ دین بڑا قیمتی ہے، یہ کڑھن بے چینی یہ کام کے اصل اسباب ہے، اور کام کے مزاج کو بدلنے نہیں دینا۔
6 نمبر کے باہر کی بات نہیں کرنا. اتنی جرت پیدا کرو کہ 6 نمبر سے باہر کی کوئی بات کرے اسے بٹا دو. بھائی صاحب بیٹھ جاؤ، ہماری لین نہیں ہے، ہمارے کام کا مزاج نہیں ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود تو بات نہیں کرتے، اور کسی سے بات کرواتے تو سمجھا کر، اور خود اندر لیٹ کر پوری بات سنتے وہ کیا بات کر رہا. ہم تو جس کو بھی چاہے کھڑا کر دیے منہ میں آئے بول، وہ ہم نہیں جانتے کیا بول رہا ہے. کام کے نفع کی چیز ہے یہ نقصان کی چیز ہے. بول تیرے منہ میں وہ آئے وہ بول. نہیں، باقاعدہ بات سنتے اور صحیح بات کریں گے. وہ بے شک یہ بالکل یہی. اور جب ادھر ادھر کی بات کر رہا نہیں، روکو بند کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا، میں جو کہتا ہوں وہی کہو. 6 نمبر کے اندر کی بات چیت، باہر کی بات نہیں، مسائل کی چھیڑ چھاڑ نہیں، بحث مباحثہ مناظرہ نہیں. کسی نے 25 عمل صحیح ہوگا. حضرت جی دامت برکاتہم پرانوں میں کئی مرتبہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کام بڑھ رہا، بولنے والے بہت ہو گئے اور رات کو اٹھ کر مانگنے والے کم ہو گئے. یہ صفات اس کے اندر انفرادی ہو، مل جل کے کام کرنا. کام کو اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے. جو بری نیت لے کے جڑے گا خدا اسے چلنے نہیں دے گا. بڑی قربانی سے یہاں تک کام آیا، بڑے محنت و مجاہدوں سے یہاں تک کام آیا. یہ میرا تجربہ بزرگوں دوستو. جس نے گڑبڑ کی اور جس نے گروپ بنایا اور جس نے تیری میری کی اور اپنے مقصد کے لیے کام کو استعمال کرنا چاہ، اللہ نے تبلیغ میں چلنے نہیں دیا. راستے لگا، جا بھائی جا کمالے کھا لے، یہ تیری لائن نہیں ہے. اس کے لیے اپنی نیتوں کو صحیح کر کے جڑے اور مشورے کا پابند بن کرے، اپنی من مانی نہ کرے. اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہو. حضرت جی دامت برکاتہم ایک مرتبہ پرانوں میں فرمایا، کسی نے کہا حضرت مشورے میں بیٹھے ساتھی ہم لوگ بھی تھے، کسی نے کہا آپ کے پرانے جڑ رہے اس میں یہ مشورہ کرو، یہ بات ہو. ایک ملک کے عالم تھے، کہنے کہ ایسا کرو تم اپنی بات بھی رکھو لیکن حضرت سے یہ پوچھو حضرت آپ ہم سے کیا چاہتے ہو، یہ بتلاؤ. آپ نے ہم کو بلایا ہے، آپ ہمارے امیر ہیں، آپ کے اوپر داعیہ کس بات کا ہے، کام کرنے والوں میں کیا ہونا چاہیے، پوچھو حضرت سے. حضرت ہم آئے یا آپ کو کوئی وقت نکال کر آپ تشریف لاتے ہیں؟ حضرت فرمایا کل ناشتے کے بعد بیٹھیں گے. حضرت تشریف لائے ناشتے کے بعد، سب نے بات رکھی تو مولوی صاحب نے کہا، مفتی صاحب نے کہا حضرت یہ تو ان کی باتیں ہیں، حضرت آپ پر کیا داعیہ ہے، آپ کیا چاہتے ہو ہم سے، یہ سارا عملہ جڑا ہے. فرمایا 2 باتیں، کام کرنے والوں کا آپس کا سلوک اچھا. جب اپنے سے سلوک کرو گے اللہ کی مخلوق کے ساتھ سلوک کرو گے. اور فرمایا رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرے. یہ 2 بات میرے اوپر داعیہ ہے، کام کرنے والوں میں یہ بات پیدا ہو. اب تو حضرت فرما رہے ہیں اپنے اندر تحمل پیدا کرو، برداشت پیدا کرو، جھیلنے کی عادت ڈالو، نرم گرم کو برداشت کرو، ضروری ہے. اور یہ کام کرنے والا عملہ نیا ہو یا پرانا، اس کے 4 مہینے تو لگنے کو ہونا. 4 مہینے لگے بغیر یہ کام کرنے والا نہیں بن سکتا. باتوں سے کام چلے، قربانیوں سے کام چلے گا. 40 دن کا پتہ نہیں، 4 مہینے کا پتہ نہیں، پھر کون سی تبلیغ ہے؟ ہمارے گھر کی تبلیغ ہے یہ. ہم نے تبلیغ کو اپنے تابع کر رکھا، ہم تبلیغ کے تابع نہیں ہوئے. ہمارے چلے کا پتہ نہیں، 3 دن کا پتہ نہیں، سال زندگی کے 4 مہینے کے پتہ نہیں. یا ہم کون سی تبلیغ ہے؟ ہمارے گھر کی تبلیغ ہے. ہم اس کو کام کرنے والا سمجھیں، اس کو کام پہ ڈالو، چلے میں ڈالو، 4 مہینے میں ڈالو، 3 دن کی جماعت میں ڈالو. روزی کا مالک مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے، روزی کا مسئلہ اللہ کے پاس ہے. روزی کا مالک صرف اللہ ہے. عقل مندی بے وقوفی پر روزی نہیں ہے. اس کے لیے یہ جو پرانوں کے اجتماعات کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ جو باتیں نظام الدین کے مذاکرے کے اندر آتی ہے 4 دیواری کے اندر، سارا عملہ تو نہیں پہنچ سکتا، اتنی گنجائش بھی نہیں. وہ مذاکرے جو 4 دیواری میں ہوتے ہیں وہ اس کے سامنے ہونا چاہیے. یہ مذاکرے ہوتے ہیں نظام الدین میں. کام کیسا ہو، کام کرنے والا کیسا ہو، کام کرنے والوں میں جوڑ کیسا ہو، اور پھر اپنی بات کو مشورے میں لاؤ. اور ہمارے لیے حرف آخر نظام الدین ہے. جو ہماری بات آپس میں نہیں ہو، نظام الدین جیسے کہہ دے ویسے کرنا. اور 6 باتیں اس وقت حضرت نے اور بتلائی. ابھی ہم گئے تھے مشورے کے لیے رمضان بعد. حضرت ہم سفر کر رہے ہیں، کیا علاقوں میں بات چلنی چاہیے؟ حضرت نے فرمایا بھائی نوٹ کرو، یہ باتیں میری سمجھ میں آ رہی، یہ باتیں زندہ کرو اپنے علاقے میں. ایک بات فرمائی، 100% لوگ نمازی بنے. تم کوکن والے اس پر قابو پا سکتے، 100% بستیاں نمازی بنے، کوئی بے نمازی نہ رہے.
حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، امت کی اکثریت نماز پر آ جائے گی، اللہ دنیا کے مزاج کو پلٹ دے گا. 100% نمازی. گھر میں تعلیم اور ذکر کہتے ہوں، فضائل کی کتاب کی تعلیم گھر میں، گھروں میں ہو. کرو گے نا؟ یہ جتنا بیٹھا ہوا عملہ ہے طے کر کے جائے، انشاءاللہ ہم سب اپنے گھروں میں کتابی تعلیم کو زندہ کریں گے انشاءاللہ. بھی ادھاری بول رہے سوتے سوتے، ارے کرو گے نا؟ کون کون نہیں کرے گا یہ بتلاؤ گھروں میں تعلیم؟ سب کرو گے؟ کون کون اپنے گھروں میں تعلیم شروع کرے گا یہاں سے آج جانے کے بعد؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک بس 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 بہت ہو گیا بہت ہو گیا. 10-15 منٹ کتاب کی تعلیم فرمائے اور اللہ کا ذکر، گھر کا ماحول بناؤ. اور تیسری بات فرمائی کہ آپس کا جوڑ اور اکرام. اور چوتھی بات فرمائی ہر آدمی 4 مہینے 40 دن وقت لگایا کرے. کیا لگایا کرے؟ 4 مہینے 40 دن کی جماعتیں لے کر چلے، جماعتوں میں نکلے. اور مسجد وار جماعت جو آج فجر کی نماز کے بعد مذاکرے میں آئی، اس کو بزرگوں عملاً اپنے علاقوں میں زندہ کرنا. اور چھٹی بات فرمائی سنت کا اہتمام. یہ باتیں زندہ کرو. کا کام کم ہو لیکن کام کرنے والوں کا آپس میں جوڑو، اپنی مرضی میں ویسے مت کرو. اور بزرگوں یہ امانت ہم تک آئی ہے، اس انداز سے اپنے آپ کو کام میں لگاؤ، یہ امانت دوسروں تک آگے پہنچے. کیونکہ کرو گے نا فکر اس کی. اور دیکھو اپنے علاقے کو کام کے اعتبار سے نمونہ بناؤ. 2 باتوں کا اہتمام کرو. ایک تو آنے والی جماعتوں کا اکرام کرو. اکرام کھانا کھلانے کو نہیں بولتے، ساتھ دو، کام لو، تربیت کرو. اور مقامی کام کو اہتمام کے ساتھ کرو، بہت ضروری. کسوٹی کام کرنے والوں کے لیے مقام ہے، مشورے کا پابند ہو. اور تقاضوں پر لبیک کہے کہ بھائی کرو گے اسے. اب یہ بتلاؤ یا جو بیٹھا ہوا مجمع ہے، بزرگوں دیکھو موت و زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب آ جائے گی کب کہاں آئے گی کوئی نہیں بول سکتا. اور آج تو موت بہت جلد آ رہی ہے، جس کے متعلق سنتے بھی نہیں، سب وہ چل دیا وہ چل دیا وہ چل دیا. کل ہم تمہارے بارے میں دنیا سنے گی، یہ لوگ بھی چل دیے. جانے سے پہلے اپنے علاقے کو ایسا بنا دو کہ لوگوں کے لیے کام نمونہ بن جائے. کرو گے نا بھائی اس کی فکر؟ ایک بات تو جس کے 4 مہینے نہیں لگے اس کے 4 مہینے لگنا، اور جس کے 4 مہینے لگ گئے اس نے سال کی 4 مہینے کی ترتیب بنانا. اور کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں جو تقاضوں پر لبیک کہنے والے ہوں. بھائی تقاضے پر جب بھی آواز لگے گی ہم لبیک کہیں گے. پہلے نمبر پر یہ بتلاؤ کون کون مائی کا لال تیار ہے 4 مہینے کے لیے. ایک تو نقد ہے، یہاں سے نکلنا ہے، جماعتیں تیار ہیں، جماعتیں جا رہی ہیں. اب اس کے لیے پہل کرو، کون نقد جائے گا یہاں سے 4 مہینے کے لیے؟ کہاں کے؟ عبد الشکور بھائی پونا. اور فرمائے بھائی کیا نام؟ ہاں عبد المطلب. کہاں کے؟ نئے نام جماعتیں بن کے آئی، ترتیب نہیں بنی وہ بھی لکھا ہے. نئے نام آنا چاہیے اس مجمع میں. پرانوں کے جس کے 4 مہینے لگے، سوچنے والا زندگی گزار دیتا، توفیق نہیں ہوتی 4 مہینے کے لگانے کی. پہل کر ہے کوئی 4 مہینے دینے والا مائی کا لال؟ کیا نام؟ کیا نام؟ ہاں رضوان. کہاں کے؟ پورا نورا جوڑا ہونا، سوٹ ہونا، ٹوپی ہونا، جوتا بھی ہونا. مانگتا نہیں مانگتا؟ رے بولو نا. ہاں نکاح کے دن کون سا جوڑا پہنا؟ بھیک کا بھکاری ہے ہی دلہا ہی ہے. ارے اپنے پھٹے پرانے کپڑے شرافت کے کپڑے ہیں، اور دوسرے کا بھیک کا جوڑا چاہے کتنا ہی اچھا ہو، یہ بھیک کا جوڑا ہے. روٹی بھیک کی چاہے کتنی چکنی ہو لیکن ہوتی بھیک کی. اب ولیمہ سنت 3 دن کے اندر کرو. وہ بھی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گندا کھانا ولیمے کا کھانا ہے، غریبوں کو بلاتے نہیں، مالداروں کو بلاتے ہو. اب مہر تو کوئی دیتا نہیں، باندھو کتنا باندھنا، میرے باپ نے نہیں دیا، میرے دادا نے نہیں دیا، میں بھی پوترا ہوں اس کا بیٹا ہوں، میں بھی 1 پیسہ نہیں دوں گا. باندھنا ہے 80 تولہ نہیں 40 تولہ باندھ، 80 تولہ باندھ. دینے کی نیت نہ ہو تو میاں بیوی کا تعلق زندگی بھر میں زنا میں لکھا جاتا ہے.
اور کب دیتے معلوم؟ بڈھا مر گیا، بڈھی کو پکڑ کے لاتے، چل میں معاف کرنے، آتی روتے روتے، بولتی میں نے مہر معاف کیا، جانتی تھی زندہ تھا نہیں دیا، یہ مردہ کیا دے گا؟ ایسا مہر معاف ہوتا ہے؟ باندھ لو جتنا باندھنا ہے، معاف کرا لیں گے، یہ مرد کی غیرت ہے، معاف کرانا، یہ بے غیرت ہے مرد ہی ہے۔ بڈھی روٹی کھاتے بیٹھی تھی، کتا روٹی لے کے بھاگا، بڈھی گئی چوک تک، اب کتا بڈھی کے ہاتھ لگتا، کہنے کی جا بابا جا، اللہ کے نام پہ روٹی صدقہ ہے، ایسی روٹی صدقہ ہوتی؟ مجبوری کا نام صدقہ؟ اس بے دینی نے مسائل کھڑے کر دیے، اللہ اس امت کو سمجھ عطا فرمائے۔ کیوں بھائی کرو گے سیدھے سادے نکاح؟ ارے انشاءاللہ جاندار بولو نا، ہاں سب تیار ہے مولوی صاحب۔ ہاں اور دیکھو ہمارے یہاں اجتماع میں نکاح کی فیس ہوتی ہے، دلہے کا چلہ، دلہے کے باپ کا چلہ، دلہے کی دلہن کے باپ کا چلہ، ایک نکاح میں 3 چلے، کتنے نکاح ہے؟ 8 اور 8 16 اور 8 24، 2 جماعتیں ہو گئی بابا۔ کیا ارادہ ہے دلہوں کا؟ ارے بولو نا، ہاں ارے بولتے کیوں نہیں؟ ارے چلہ ہے کہ نہیں پکا؟ ہاں ایسے نکاح میں بھی انشاءاللہ بولو گے تو ہونے کا نہیں نکاح، ارے بولو جلدی سے، ارے چلے والے پکے ہیں کہ نہیں؟ وہ دلہے میں حافظ صاحب کیا بول رہے؟ ہاں کب؟ نقد، اور وہ دلہا؟ اے بولنا بابا، انشاءاللہ کب؟ ارے نکاح کا چلہ الگ ہے، سال کا چلہ الگ ہے، ایک ٹکٹ میں بس میں بھی بیٹھ رہا، ریل میں بھی بیٹھ رہا، ارے واہ کمال کرا بابا تم نے، ہاں اور سلاتی صاحب بولو تو، ہاں او دلہے میاں کب نکاح چلہ؟ ہاں کیا بول رہا؟ لگاؤ کا 4 مہینے، اور نکاح کا چلہ کب ملنے کا؟ اور وہ دلہے میاں کب؟ ہاں 4 مہینے نقد ہے، اور وہ دلہا ادھر کا؟ اچھا بھائی یہ نکاح کی فیس ہے، اور ادھار بولتا تو اپن بھی نکاح ادھار ہی پڑھائیں گے، کیا خیال ہے؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ یہ کون ہے؟ محمد فاروق اور غلام رسول، کھڑو تو بابا، آپ کی بچی میں غلام رسول صاحب آپ نے اپنی صاحبزادی عائشہ کو 786 روپے نقد سے کراچی وقت کے عوض محمد فاروق کی نکاح میں دیا۔ بھائی محمد فاروق صاحب آپ نے غلام رسول کی صاحبزادی عائشہ کو 786 روپیہ مہر نقد سے کراچی وقت کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا، کو اپنے نکاح میں بول قبول کیا۔ چلو بھائی بیٹھ، محمد حنیف اور
فاروق بڈن. اس میں وکیل کون اور گواہ دلہا کون؟ یہ دلہا اور یہ وکیل. وکیل چھوٹا دکھتا تو دلہا. اچھا اچھا بھائی فاروق بھائی، آپ نے عثمان شیخ کی صاحبزادی کلثوم کو 721 روپے مہر سکراج الوقت کے عوض محمد حنیف صاحب کے نکاح میں دیا. بھائی محمد حنیف صاحب، آپ نے عثمان شیخ کی صاحبزادی کلثوم کو 721 روپے مہر سکراج الوقت کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا. اپنے نکاح میں بولو. مختار احمد، محمد رفیق، وکیل محمد رفیق. بھائی محمد رفیق صاحب، آپ نے نور محمد کی صاحبزادی ریحانہ بانو کو 1101 روپے مہر سکراج الوقت کے عوض مختار احمد صاحب کے نکاح میں دیا. بھائی مختار احمد صاحب، آپ نے نور محمد کی صاحبزادی ریحانہ بانو کو 1101 روپے مہر سکراج الوقت کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا. اپنے نکاح میں بول. بس. اچھا بھائی محمد ریاض، محمد الحاج بنے میاں. بھائی بنے میاں صاحب، آپ نے زین الدین کی صاحبزادی نفیس فاطمہ کو 2101 روپے مہر سکراج الوقت کے عوض محمد ریاض صاحب کے نکاح میں دیا. بھائی محمد ریاض صاحب، آپ نے زین الدین کی صاحبزادی نفیس فاطمہ کو 2101 روپے مہر سکراج الوقت کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا. اپنے نکاح میں بول. الحمدللہ نہیں بولا تو بھی چلے گا. قبول کیا. حافظ عبدالجلیل صاحب، بنے میاں صاحب. اچھا وہی ان کی بہن ہے بچی. بھائی بنے میاں صاحب، آپ نے زین الدین کی صاحبزادی نزہت فاطمہ کو 2101 روپے مہر سکراج الوقت کے عوض حافظ عبدالجلیل صاحب کے نکاح میں دیا. بھائی حافظ عبدالجلیل صاحب، آپ نے زین الدین کی صاحبزادی نزہت فاطمہ کو 2101 روپے مہر سکراج الوقت کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ. جواب میں محمد شفیع، وکیل. کیا نام؟ اچھا بھائی محمد ظہور صاحب، آپ نے محمد حنیف کی صاحبزادی شکیلہ بی کو 1101 روپے مہر سکراج الوقت کے عوض محمد شفیع کے نکاح میں دیا. بھائی محمد شفیع صاحب، آپ نے محمد حنیف کی صاحبزادی شکیلہ کو 1101 روپے مہر سکراج الوقت کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا. مستعد دکھتا بابا. اچھا بھائی حسین بابا صاحب پٹیل. ارے کہاں کے لوگ آئی؟ نصیر پٹھان پٹیل ہے. پٹیلا. بھائی نصیر پٹھان صاحب، آپ نے بخش پٹیل کی صاحبزادی الماس بی کو 550 روپے مہر سکراج الوقت کے عوض حسین بابا صاحب پٹیل کے نکاح میں دیا. بھائی حسین بابا صاحب پٹیل، آپ نے بخش پٹیل کی صاحبزادی الماس بی کو 550 روپے مہر سکراج الوقت کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ. اچھا بھائی کون بچا دلہا؟ مقصود ہاشم صاحب، آپ نے نور محمد سلاتی کی صاحبزادی رابعہ کو 786 روپے مہر سکراج الوقت کے عوض نقد محمد اسحاق کے نکاح میں دیا. محمد اسحاق صاحب، محبوب اسحاق صاحب، آپ نے نور محمد سلاتی کی صاحبزادی رابعہ کو 786 روپیہ مہر نقد سکراج الوقت کے عوض اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لک، بارک اللہ علیک و جمع بینکم فی خیر. اے اللہ خاندانوں میں جوڑ پیدا فرما، نسلوں سے نیک صالح اولاد پیدا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جس کے گھر میں جوان بچیاں بیٹھی ان کی شادی کا انتظام فرما. اے اللہ اس امت کو دین کی طرف لوٹا دے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف لوٹا دے اور بے دینی سے نکالنے کے فیصلے فرما دے. اے اللہ ہمارے یہاں آنے کو، بیٹھنے کو، جڑنے کو امت کے لیے اور عالم کے لیے اور ہماری ذاتوں کے لیے بھی خیر کا ذریعہ فرما دے. ہماری اپنی ذاتوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما کر احسان فرما دے. اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما.
10 بجے کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. انشاءاللہ جماعت 10:15 بجے کھڑی ہوگی. عشاء کی جماعت 10:15 بجے کھڑی ہوگی. اور بھائی یہ لاتور اور کھنڈوا کے جو ذمہ دار احباب ہے وہ تشکیلی کمرے میں پہنچ جائیں. اور دوسرا یہ لینے کہ اسحاق بھائی ماجرنا کے یہ جہاں کہیں ہو آفس میں پہنچ جائے. اسحاق ماجرنا کے جہاں کہیں ہو آفس میں پہنچ جائے. صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع وعمل لا يقبل ونفس لا تشبع. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وأعمال من الرياء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واهدنا إلى سواء الصراط. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ربنا ونسألك التوبة. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ربنا ونسألك التوبة. اللهم من أراد بالإسلام خيرا وبالمسلمين خيرا ووفق كل خير.
اللهم من اراد بالاسلام شرا وبالمسلمين شرا اهلك كما اهلكت عادا وثمود. اللهم رد المسلمين على الاسلام ردا جميلا. اللهم واحد صفوف المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد لامه محمد صلى الله عليه وسلم. وانت المستعان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ويا ارحم الراحمين ويا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. ہماری پوری کی پوری زندگی نافرمانیوں میں غلطیوں میں بیت گئی. اے اللہ معاف کرنے والی ذات اکیلی تنہا آپ ہی کی ہے. اے اللہ ہم آپ ہی کے قصوروار ہیں, ہم آپ ہی کے گنہگار ہیں اور آپ ہی معاف کر سکتے ہیں اور معاف کرنا آپ ہی کے بس کی بات ہے. اے مالک ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے فیصلے فرما دے. ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے. اعمال نامے میں سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے اور لکھا ہوا فرشتوں کو بھلا دے. اے اللہ ہمارے اندروں کی گندگی دور فرما دے. کینہ ہے, کپٹ ہے, بغض ہے, حسد ہے, حب جاہ ہے, حب مال ہے, ریاکاری ہے, نافرمانی ہے اور مخلوق سے تمام امیدیں ہیں. تمام کے تمام گندگیوں کو زندگیوں سے پاک فرما دے. اے اللہ اپنا تعلق عطا فرما, اپنی محبت عطا فرما, اپنی معرفت عطا فرما, اپنی رضا عطا فرما, اپنے سے ملاقات کا شوق عطا فرما, اپنے ذات عالی سے بننے بگڑنے کا یقین عطا فرما, اپنے غیر کا یقین, اپنی غیر کی بڑائی, اپنی غیر کی عظمت ہمارے دلوں سے نکال دے. اپنے ذات عالی کی عظمت کوٹ کوٹ کے ہمارے دلوں میں بھر دے. اے اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما. ہماری نمازوں کو صحیح فرما, ہماری نمازوں کو جاندار بنا. امت میں نمازوں کو زندہ فرما دے, بے نمازی کو نمازی بنا دے, ہمیں نماز کا دائی بنا دے. اے اللہ پوری امت کو اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی صحیح بنا دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہر عمل کریں, اس کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اے اللہ اپنے نام لینے کی لذت, اپنے نام لینے کی اے اللہ مٹھاس عطا فرما. رات کی تنہائیوں کی مناجات کی لذت عطا فرما. قرآن اور حدیث کا فہم, قرآن اور حدیث کی خدمت اور قرآن حدیث کی دنیا میں اشاعت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اخلاق صحیح فرما. اے اللہ ایک دوسرے کے کام آنے کے جذبے نصیب فرما. گالی دینے سے حفاظت فرما, برا بلا کہنے سے حفاظت فرما. مسلمان کو اے اللہ بے آبرو کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اندر خیر خواہی کے جذبوں کو زندہ فرما. تیرے راضی کرنے کے جذبے غالب کر دے. نفسانیت سے تو ہماری حفاظت فرما. اے مالک جان مال دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. تیرا کرم ہوگا, تیرا احسان ہوگا اگر تو نے قبول فرما لیا. اے اللہ ہماری جان مال کو قبول فرما کر ہماری ذاتوں پر احسان فرما دے. اے اللہ امت کی جان مال کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کے اور دین کے خلاف ہونے والے ہر مشورے, ہر اسکیم اور سازش کو ناکامیاب فرما. باطل عزائم کو خاک میں ملا, باطل ارادوں کو مدیمیت فرما اور باطل اسکیموں کو غارت فرما. مظلوموں کی مدد فرما. ظالم کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ظالم توبہ کے لائق نہ ہو, زمین سے پاک کرنے کے فیصلے فرما. امت کی بے بسی بے کسی کو ختم فرما. امت کی ذلت رسوائی کے دروازوں کو بند فرما. اے اللہ کام کی حفاظت فرما, کام کرنے والوں کی حفاظت فرما, کام کرنے والوں کے مراکز کی حفاظت فرما, کام کرنے والوں کی تربیت فرما, کام کرنے والوں کے اندر جو صفات خوبیاں اور کمالات پیدا فرما. تیرے دین کے کام کرنے والوں کا دین بنا, دنیا بنا, قبر بنا, عاقبت بنا اور ان کے نجات کے فیصلے فرما. دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل فرما. پریشانی کو دور فرما. روزی روزگار میں برکت عطا فرما. بے روزگار ہو تو روزگار عطا فرما. بے اولاد ہو تو اولاد عطا فرما. جوان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوں تو شادی کا غیر سے انتظام فرما. اولاد کو نیک صالح بنا. ہمیں کام کرنے کا بہترین مخلص یکسو عملہ عطا فرما. اے اللہ عام انسانیت کو ہدایت دے. اے اللہ یورپ کو ہدایت دے. اے اللہ ایشیا کو ہدایت دے. اے اللہ افریقہ کو ہدایت دے. ہمارے اس ملک کے بچے کو ایمان دے. اے اللہ ایمان کی ہوائیں چلا دے. اسلام کو ساری دنیا میں سرسبز و شاداب فرما. ہزاروں لاکھوں بندے راہ میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں, ان کے ٹھوکریں کھانے کو, ان کے چلنے پھرنے کو, ان کے مانگنے کو قبول فرما. اے اللہ اجتماعی انفرادی محنتوں کو قبول فرما. مساجد کی حفاظت فرما, مدارس کی حفاظت فرما, مکاتب کی حفاظت فرما. دین کے جتنے شعبے سب کو سرسبز و شاداب فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کو زندہ فرما. بے پردگی جوئے اور شراب کے معاشرت کو دنیا سے ختم فرما دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کو دنیا میں زندہ فرما دے. اے مالک
علاقوں میں، ملکوں میں، عالم میں ہونے والے اجتماعات اور مشوروں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما، ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما، ہماری قبر کی منزل آسان کر، حساب کتاب کی منزل آسان کر، روز محشر کی منزل آسان کر، کل اپنے سامنے کھڑے ہونے کے لائق اعمال عطا فرما، قیامت کی ذلت رسوائی سے حفاظت فرما، وہاں کی بھوک پیاس سے حفاظت فرما، وہاں کی دیکھتی ہوئی آگ سے حفاظت فرما، وہاں کے سانپ بچھو سے حفاظت فرما، وہاں اپنی ناراضگی سے حفاظت فرما، جہنم سے آزادی عطا فرما، قیامت میں اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا فرما، ہمارے حق میں جنت الفردوس کا فیصلہ فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پر جام عطا فرما، آپ کی شفاعت کا مستحق فرما، آپ کے حمد کے نیچے جگہ عطا فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، بس تو ناراض مت ہو۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور تو ناراض ہو جائے اے اللہ تیری چنگل سے بچانے والی کوئی دوسری ذات ہے ہی نہیں۔ اے خدا ہمارے حالوں پر رحم کرم فرما دے اور ہمیں معاف کرنے کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہونے والے اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، اس میں آنے والوں کو قبول فرما، ساتھ دینے والوں کو قبول فرما، محبت بزی نظروں سے دیکھنے والوں کو قبول فرما، خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، آئندہ ارادے کرنے والوں کو قبول فرما، ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما، ہماری ضرورتوں کو تکفل فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے قرضوں کو ادا فرما، ہمارے روزی روزگار میں برکت عطا فرما، ہمارے قرضوں کے بوجھ کو ہلکا فرما، ہمارے مرنے والوں کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمان کی مغفرت فرما، تمام صحابہ کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور بیٹیوں کو امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ائمہ مجتہدین، مفسرین اور محدثین اور فقہا اور تمام سلسلوں کے اللہ والے اور ان کے متعلقین کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ تمام امت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر بے حساب رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ اپنے دربار کی اور اپنے نبی کے دربار کی حاضری کی ہر مسلمان کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت کی دعوت برکات ان کے عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے حضرت کا سایہ قادر ہمارے سروں پر قائم فرما، ہمارے حضرت کو اے اللہ تعالیٰ اور عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ حضرت کے سفر حضرت کو قبول فرما، دیگر بزرگان دین مبلغین اور معلمین کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی اولاد ہونے اولاد عطا فرما۔